ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 وثلاث حشيات من حسيات ربي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور 3 حصیے اور میرے پروردگار کے حصیات میں سے میری امت میں سے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت کے اندر بھیجے جائیں گے. 3 مٹھیاں، حصیات کہتے ہیں مٹھی کو، 3 مٹھیاں اللہ تعالیٰ لپیں بھریں گے لوگوں کی، اور ان کو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے. اب اللہ کی لپیں کیسی ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، لیکن کیسے اللہ کی شان ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو لپ بھر کے دینا. یہ 70,000 لوگ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بغیر کسی عذاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے اوپر بڑی مہربانی ہے. اللہ سے انہوں نے اپنی امت کے لیے وہ چیزیں لے کے دے دیں، یا ہمارے لیے وہ کچھ کیا ہے. کسی اور نبی کی اپنی امت کے ساتھ اتنی شفقتیں نہیں ہیں. نبی ہوتا تو شفیق ہے، مہربان ہے امت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مہربانی امت کے حق میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں، ان کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آج ہمیں نہیں، مسلمان بھول گیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، ان کی محبتوں کو، شفقتوں کو. آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ کیا کیا انہوں نے اپنی امت کے لیے کیا ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پہچان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز پہچانتی ہے، ہر چیز جانتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے پیغمبر اور رسول ہیں، ہر چیز پہچانتی تھی. کتنے واقعات ہیں، جانور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں. اس وقت کے کافر بھی پہچانتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. آج ہم میں سے دیکھ لیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، یا ہم اپنے بارے میں جائزہ لے لیں، کیا ہم سچے ہیں؟ کیا ہمارے اندر امانت دیانت اتنی ہے؟ ہمیں تو اپنے گھر والے بھی نہیں مان رہے اس طرح، اور یہ دشمن ہے، کافر ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جانی دشمن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ستانا، کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے ہے ساری زندگی، لیکن کردار کی، اخلاق کی اوپر وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی نہیں اٹھا سکے. تو ہم بھی اپنے اخلاق کو، کردار کو ایسا پاکیزہ کریں، اللہ سے مانگا بھی کریں اور کوشش بھی کیا کریں. آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کو، اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہے کہ ہمارا کیا مقام مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو سب نبیوں پہ حرام کر دیا ہے جب تک میں جنت میں نہ جاؤں.
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام امتیوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک میری امت نہ جنت میں جائے۔ اب میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا مقام اور کیا شان ہے، آئے سب سے آخر میں ہے، بڑے بڑے نبی انبیاء پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن شان اور مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ، امتیں بہت آئی لیکن اس امت کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اعمال ہمیں اختیار کرنی چاہیے جو اس امت کے شان اور مقام کے موافق ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہر 70,000 کے ساتھ، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 اور لوگ ہوں گے، اللہ اس کو اختیار دیں گے۔ ہر جو ایسے لوگ ہوں گے جنت کے اندر، اللہ جن کو عطا فرمائیں گے یہ مقام اور مرتبہ، یہ نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ کہیں گے 70,000 ہر میں سے ہر ایک بندہ تم میں سے اور کو اپنے ساتھ لے جائے، 70,000 ایک ایک بندہ لے کے جائے گا۔ پھر بھی کچھ لوگ جہنم میں بچ جائیں گے، کچھ لوگ پریشانی میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی لپ بھریں گے، لپ بھر کے رحمت کی، پھر ان کو ایک کو جنت، ایک دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، 3 لپیں اللہ تعالیٰ نکال کے لوگوں کو جو پریشانی میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، ان کو بلا حساب کتاب، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بلا حساب کتاب جنت مانگا کرو، جو بھی داخل ہوگا جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ کا تو مقام مرتبہ بڑا، آپ کی تو عبادت بڑی، اخلاق بڑے، آپ تو اللہ کی عبادت میں ایسے تھے کہ ہر وقت لگے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، ہر وقت یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ کا تو مقام مرتبہ بڑا ہے، تو کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر کوئی بندہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اور میں بھی اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ جس سے اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ بندہ پھر پھنس جائے گا۔ ہم تو اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا، ایک جو اللہ نے سانس دیا ہوا ہے، پانی کا ایک جو گھونٹ ہے، ہماری ساری زندگی کی عبادت جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں انسان کے اپنی جسم میں، جان میں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تجھے تو اپنے ایک سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہیں، اللہ کی فضل کی، اللہ کی عطا تمہیں ایک سانس کے اوپر 2 دفعہ ہے۔ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں سانس ایک دفعہ تو باہر سے اندر جاتا ہے، باہر سے اندر جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس پہ بھی شکر واجب ہے، اور پھر اندر سے سانس باہر آتا ہے، اس پہ اوپر بھی اللہ کا شکر واجب ہے، ضروری ہے۔ اب جو بندہ ایک لمحے کے اندر ہم کتنے سانس لیتے ہیں، دن میں اور رات میں ہم سوئے ہوتے ہیں، پھر بھی سانس جاری ہے، یہ اللہ کی کتنی عطا ہے، اس ایک سانس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، باقی رحمتیں اللہ کی عطائیں تو ایک طرف رہ گئیں۔ اس لیے بندہ اللہ کی نعمتوں کا ساری زندگی پیدائش سے لے کر آخر تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتا رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بس اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے پھر بندہ عبادت کیوں کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف لگنے کا ہمیں حکم ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا۔ جب جانا ہی اللہ کی رحمت سے ہے، فضل سے ہے،
تو پھر ان اعمال کا، ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ ذہن میں سوال آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کا یہ حق ہے۔ اللہ کی عبادت یہ اس صرف ایک پیدائش کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کی ہے۔ تو یہ تو ایک پیدائش کا حق ہے، انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کا حق ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ باقی جنت وہ اللہ کی جو اللہ کی ایسی عطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جنت کا اللہ نے کچھ تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایسی عورتیں ملیں گی، پاک صاف ہوں گی، اور ایسے محل ملیں گے موتیوں کی طرح، سونے چاندی کے، وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، خالص شراب کی نہریں، خالص پانی کی، میٹھے پانی کی نہریں۔ یہ کچھ نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنت جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اللہ کی خوشی کی جگہ ہے، وہ ایسی جنت ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے ویسی چیزیں دیکھی نہیں۔ وہ ایسی جنت ہے کہ کسی کے دل میں اس جیسی چیزوں کا خیال بھی نہیں گزرا جو اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس جنت کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنے اعمال کو، کردار کو اچھا کرنا ہے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب، بلا عذاب، بغیر پوچھ گچھ کے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہماری حقیقتوں کو آپ جانتے ہیں، ظاہر میں ہم بندے، یا اللہ حقیقت میں انتہائی گندے ہیں۔ یا اللہ آپ ہماری تنہائیوں کو بھی جانتے ہیں، یا اللہ آپ ہماری آنکھوں کی خیانت کو، دل کے خیالات کو، جذبات کو بھی جانتے ہیں۔ یا اللہ نہ ہماری نگاہیں پاک ہیں، نہ ہمارے دل کے جذبات اور ہمارے خیالات پاکیزہ ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو، جذبات کو یا اللہ پاکیزہ فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دین اسلام کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کامل تابعداری نصیب فرما۔ جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ویسا بننے کی یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کو، اپنے کرم کو، اپنی رحمت کو ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما۔ ہمارے گھروں کو سجدہ اور تلاوت کے نور سے منور فرما۔ آپس میں مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ آپس میں نفرتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ بلا حساب کتاب ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ قیامت والے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے حوض کوثر سے جام پینا نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں یا اللہ شامل فرما۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور سعادت والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔